السلام علیکم، میرا نام مزمل صدیق ہے۔ علم اور اسلام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے میری عمرے سے الحمدللہ روانگی ہوئی، اور جتنے لوگ بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو، کتنے لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو مکے اور مدینے کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ کیوں بتایا، وہ اس کی وجہ ہے، وہ اینڈ میں ویڈیو میں آپ کو پتہ اب لگ بھی جائے گا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، اور گزشتہ کہیں ٹائم سے میں یہ آ، سوچ رہا تھا، ڈسکس کر رہا تھا کہ آیا کہ اس پہ ویڈیو بنائی جائے نہیں بنائی، لیکن جو بہت ہی سینسٹیو ایک ٹاپک یہ ہے ثقیفہ۔ اور ثقیفہ جو ہے آ، یہ ایک ہی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی جو ایک اس میں ایک بہت اہم رول ہے اس کا اسلام کے اندر۔ اچھا، آپ ثقیفہ کی کیا ہے؟ ثقیفہ کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب نبی کے بعد کوئی ایسا شخص تھا، ہونا تھا جس نے سارے سسٹم کو لے کر چلنا، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب یہی تھا کہ آپ کے بعد کس نے سارے معاملات آگے لے کے چلنے ہیں؟ اگرچہ آپ کی تعلیمات موجود ہیں، آپ کی سارا علم جو ہے وہ صحابہ کرام اہل بیت میں کے ذریعے ہم تک پہنچ چکا، لیکن ایک سسٹم کو چلانے کے لیے کچھ نمائندے ہوتے ہیں جو آپ کے سسٹم کو چلاتے ہیں، جو آگے امت کی رہنمائی کو کرتے ہیں، یعنی جو آپ کے جانشین ہوتے ہیں، وہ آپ کی جو ہے آپ کے میسج کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ وہ کون تھے؟ اس کی سلیکشن کرنی تھی ثقیفہ کے اندر۔ اچھا، اب اس کی اب سلیکشن ہوتی ہے تو وہاں آپ یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور زیادہ اعتراضات بھی ہیں یہاں پر، اور اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع اور دونوں کے درمیان یہاں پہ اختلافات ہیں۔ اب وہ اختلافات کیا ہے وہ آگے چل کر ہمیں پتہ لگیں گے، اور میں جو یہاں پہ جو بنانے کا مقصد ہے اس ٹاپک پر وہ یہ نہیں ہے کہ میرے کو شیعہ سنی وغیرہ ان ساری چیزوں میں پڑھیں، بلکہ میں نیوٹرل ہو کر اور صرف غور و فکر کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں۔ اور جو میری ٹوٹی پھوٹی جو تھوڑی وہ ہماری تحقیق ہے، جو ہمارا نالج ہے، جس کو آپ کافی عرصے سے الحمدللہ سنتے آئے، سمجھتے آئے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے دور ہے آج کل، بالکل ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے، اویلیبل ہوتی ہے، اور ہم تھوڑا بہت شوق رکھتے ہیں۔ باقی میری کوئی اتنی حیثیت ہے، اتنی اوقات نہیں کہ میں کوئی بیٹھ کے اس پہ ٹاپک پہ بات کروں۔ بڑے بڑے علماء کرام اس پر جو ہے اپنے جو بھی ان کے افیکٹ ہے وہ دے چکے ہیں، اپنی رائے وہ قائم کر چکے ہیں، لیکن کیا ایک علم کی ایک یہ چھوٹی سی جیسے کہ نشست ہم لگاتے ہیں اپنی اس ویڈیو پر دوستوں کے لیے، اور صرف غور و فکر کرنے کے لیے کہ ہر مسئلے کو صرف شیعہ یا سنی ہو کر مت سوچیے، یا مت سمجھیے، کہ یہ سوچیے کہ یار اس پہ کیا غور و فکر، کیا علم کی بات میں لے سکتا ہوں، چاہے آپ کسی بھی مسلک سے ہوں، آپ سنت اہل سنت ہو، اہل تشیع ہو، آپ کسی بھی گروہ سے ہو ہو، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ کو ہیں، اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، تو آپ کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، علم کی جو اچھی اصلاح کی بات ہے وہ ہمیں لے لینی چاہیے۔ یہ ہے کہ ثقیفہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے، میں مختصراً آپ کو عرض کر دوں یہاں پر، کیونکہ یہ ویڈیو اگر میں اس پہ ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں دو پارٹس بناؤں گا۔ آج کی اس جو پارٹ ہے اس میں آپ کو مختصر سے یہ تعارف پیش کر دوں ثقیفہ کا، جو کہ یہ ہوا کہ جب ہمارے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو اب آپ کی سلیکشن ہو رہی تھی اس بندے کی، اس شخص کی، کہ جو آپ کے سارے سسٹم کو آگے لے کر چلے، کیا خاتون کبھی نے اب جب آپ جس روز آپ کی وفات ہوتی ہے، اب اس روز کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے کچھ صحابہ کرام جو تھے وہ ان میں ایک تشویش کی دور پہ لہر پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی نبی جو ہے کون ہوگا، نبی کے بعد کون ساری معاملے کو سنبھالے گا۔ تو ثقیفہ جو مدینے سے باہر ایک جگہ بتائی جاتی ہے ثقیفہ، وہاں پہ صحابہ کرام جو تھے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اتفاق رائے سے میں آپ کو مختصراً وہ درس کر رہا ہوں، ابھی اس میں بہت سارے پہلو اور ہیں، ان پہ انشاءاللہ ابھی میں نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں گا ان پر بات کروں۔ تو وہاں پر جو ہے سب صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو خبر ملتی ہے تو وہ بھی وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تمام صحابہ سے کہ نبی جو تھے وہ بنو ہاشم تھے، تو
تو نبی کا جو جانشین ہونا چاہیے وہ بھی بنو ہاشم سے قبیلے سے ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بھی موجود ہیں، اور ایک اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، شاید غالباً میں نام اگر غلطی نہیں کر رہا تو، کیونکہ دونوں صحاب موجود ہیں، ان میں سے آپ کسی کو بھی خلیفہ چن لیجیے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر سے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے آپ خلیفہ بنا سکتے ہیں. تو حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ان کو اپنا خلیفہ مانتا، ان کا جانشین مانتا ہوں کہ آپ سبھی انہیں ایکسیپٹ کرتے. صحابہ سے وہ اجازت لیتے ہیں تو صحابہ کرام ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے خلافت قائم ہو جاتی ہے، اور آپ ہمارے پہلے خلیفہ مسلمین بن کر جو ہے آتے امیر المومنین پہ سامنے آ جاتے ہیں. اچھا، اب اختلافات جب شروع ہوتا ہے، اختلافات شروع کہاں ہوتا ہے کہ یہاں ایک اختلاف یہ ہے کہ بھائی نبی کے جو جنازہ تھا اس میں یہ لوگ چھوٹے صحابہ کرام جو تھے وہ شریک نہیں ہوئے، کہ انہوں نے جو ہے وہ اصوف سے خلافت قائم پر. ایسا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز تک جنازہ نہیں ہوتا، نبی یہ کرام کا پر صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے. 3 دن تک اہل سنت والجماعت کے اتفاق رائے سے یہ تمام سب کا یہ اجماع ہے کہ 3 دن تک آپ کا صلاۃ السلام پڑھا گیا. تمام صحابہ کرام وہاں آئے، دوبارہ تشریف لائے، آپ کا صلاۃ السلام ہوا، پھر ابھی تک بھی. تو یہاں کا معاملہ ہو گیا، خلافت قائم ہو گئی. اب اس کے بعد جو اعتراضات ہیں، جو معاملات ہیں جو دوسری طرف کے ہیں، اہل تشیع حضرات ہمارے، ان کی طرف سے جو اعتراضات ہیں اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا اعتراضات ہیں اور وہ کیا اعتراضات کرنے بنتے ہیں یا نہیں بنتے. غور کرنے والی باتیں ہیں، ہر انسان اپنا اپنا احتساب خود کر سکتا ہے، خود سوچ سکتا ہے. ہمارا کام ہے صرف ان کی بات پہنچا. نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ جو ہے اس پر بات کریں گے. اور جاتے جاتے جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا شروع میں کہ میں عمرے کے نیکی کے لیے الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جائیں. الحمد للہ والدین کے ساتھ جانے کا مجھے شرف حاصل ہوا. الحمد للہ جتنا اللہ کا شکر ادا کروں گا کم ہے. مجھ گناہ گار کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی اور والدین کے ساتھ دی. تو وہاں کچھ چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے بنائے. مصروفیات ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے مشکل ہوتا ہے، ہر چیز کور تو نہیں ہو پاتے، لیکن جو چھوٹے والے میں کلپس بنا سکا. ایک کلپ ہے خانہ کعبہ کا، جب میں مسجد نبی میں مسجد حرام میں موجود فجر کا وقت تھا. الحمد للہ بہت سپورٹ ماحول تھا، پرسکون ماحول ہے. ویسے ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں میری، تو سوچا آپ کا میں جو شیئر چھوٹا سا کلپ ہے ضرور آپ اینڈ میں دیکھیے گا، آپ دلوں کو بھی منور کیجیے گا. فی الحال آپ اجازت لیں، میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر کوئی سوال، کوئی ٹاپک آپ سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ سے ضرور بتائیے گا. چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک، کامنٹس، شیئر کیجیے. پھر نیکسٹ ویڈیو لے کر آئیں گے، جب تک کہ یہ اجازت